مزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. امانت اور وراثت الہی کے عنوان سے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے کی آج دوسری مجلس ہے اور ظاہر سی بات ہے گفتگو آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی. آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کا ذہن مزید متوجہ ہو جائے کہ پروردگار فرما رہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت کو پیش کیا کہ یہ امانت ہم سے لے لو. بہرحال مفسرین نے جو کہا وہ یہی کہا کہ خدا نے امانت دینی چاہیے، اور آیت سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے. ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو یہ امانت سونپنی چاہیے، دینی چاہیے. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا، انکار کر دیا لینے سے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، زمین، آسمان، پہاڑ پریشان ہو گئے کہ ہم اس امانت کو نہیں لے سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو حملہ اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان جس نے اس امانت کو اٹھا لیا یہ انسان ظالم ہے بڑا ہی، اور بڑا ہی جاہل ہے. کل کی گفتگو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، وہ یہ مثال آپ کو یاد ہوگی کہ امانت وہاں سے چلی، زمین آسمان نے انکار کیا، انسان نے امانت کو اٹھا لیا. 3 مرحلے ہیں: ایک امانت کا آغاز، دوسرا زمین آسمان پہاڑوں کو دینا انکار کر دیا، اور تیسرا انسان نے اٹھا لیا. تو میں نے کل تک کی جو بات تھی وہ سن لیجیے ذرا سا، آج پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اگر یہ امانت اتنی اچھی چیز تھی تو جس بیچارے نے اٹھایا اس کی تعریف کرنی چاہیے تھی. فرما رہا ہے پروردگار بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جاہل ہے. یہ بڑا ہی کہاں سے آیا؟ ظلم. خدا نے ظالم نہیں کہا، ظلم و جہول کا ہے. ظلم و جہول کا مطلب یہ کہ بہت ہی زیادہ ظالم ہے اور بہت ہی زیادہ جاہل ہے. تو جہاں سے امانت چلی وہ معلوم، جن کے پاس آنی تھی اس کا علم، جس نے اٹھا لی اس کا بھی ذکر موجود، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. خدا کو پسند نہیں آ رہا یہ جس نے امانت اٹھائی ہے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ آپ کے ذہن میں بات رہے. میں نے کل آپ کو مثال دی تھی بینک کی، کہ بینک سے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں پیسہ اپنے دوست کو، کسی کو جس سے آپ نے وہ چیز خریدی بیچی، دوسرے شہر، دوسرے بینک. آپ کا بینک کہتا ہے کہ 5,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے نکل گئے. وہاں جو بینک جس کو ریسیو کرنا ہے، وصول کرنا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے پاس نہیں آئے. آپ کہتے ہیں بھائی میرے اکاؤنٹ سے نکل گئے، اس کے پاس نہیں آئے، یہ 500 گئے کہاں، یہ 5,000 گئے کہاں؟ تو وہ کہتا ہے گئے کہیں نہیں، یا اس بینک میں ہے یا اس بینک میں. ہوا میں تو تیر سکتا نہیں ہے 5,000 کا نوٹ، تو یا اس بینک میں ہے یا اس بینک میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹریکنگ اور ٹریسنگ میں نہیں آ رہا کہ سمجھیں کہاں کہ یہ ہے کام. آفیشیلی یہ بات آ رہی ہے کہ نکل چکا ہے، وہاں پہنچا نہیں ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ غلطی ہوئی کہاں پر ہے کہ جو پروردگار فرما رہا ہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. میں نے کل بھی اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا. اور پھر اس کے بعد یہ بات کہ یہ امانت جو ہے اس کے اندر ایک بوجھ ہے، کیونکہ پروردگار فرما رہا ہے حَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھایا. یعنی اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے یہاں پر ایک چیز کہ اس میں وزن ہے. اب یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں
کہ یہ جو میں نے کہا آپ کے سامنے موضوع آپ کے سامنے وراثت الہی اور امانت الہی. وراثت اور امانت، اگر خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، خدا تم سب کو حکم دے رہا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کو دو. یہ قرآن کی واضح آیت ہے. کن امانتوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان امانتوں کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو کوئی آپ کا دوست پیسے رکھوا کر گیا، گھر کی چابی دے کر گیا، کوئی قیمتی چیز، غیر قیمتی چیز، چاہے قلیل ہو، کثیر ہو، خطیر ہو، حقیر ہو، امانت آپ کو دے کر گیا. خدا فرما رہا ہے کہ جو امانت تمہیں دے کر گیا ہے اس کو امانت لوٹا دو. کس کو لوٹاؤ؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صاحبان امانت کو، جو اہل ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی جو اپنی امانت اور وراثت کو دے گا تو اس میں اہلیت ہونی چاہیے. اس اہلیت کو خداوند تبارک و تعالیٰ کس طرح سے سمجھے گا؟ مولانا خدا کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، عالم الغیب ہے، خدا کو علم ہے کہ کون اہل ہے، لیکن آپ کے سامنے بھی تو واضح کرنا ہے کہ دیکھو آہستہ آہستہ افراد کی، شخصیات کی، انسانوں کی زندگی میں امتحانات کو دیکھو، آزمائشات کو دیکھو، رنج و محن کو دیکھو، بلاؤں کو دیکھو، مصائب کو دیکھو، شدائد کو دیکھو. سفر میں کس نے کیسا امتحان دیا، حضر میں کس نے کیسا امتحان دیا، دسترخوان پر کس نے کیسا امتحان دیا، حالت نماز میں کس نے کیسا امتحان دیا، میدان جنگ میں کس نے کیسا امتحان دیا، صدقات کے وقت کیسا امتحان دیا، مال کو وصول کرتے وقت کیسا امتحان دیا، دشمن سے مقابلہ کرتے وقت کیسا امتحان دیا، دشمن سے صلح کرتے وقت کیسا امتحان دیا. ہم کو علم ہے تو پروردگار تجھے علم ہے تو دے دے امانت. مسئلہ جواب آئے گا کہ امانت ایسی نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں دے دیں. تم کو بھی خبر دینا چاہتے ہیں کہ امانت الہی کے مالک کے ساتھ جڑے رہو. کیوں جڑے؟ کیوں جڑے رہو؟ آپ کو صاحب امانت الہیہ سے جڑنا کیوں ہے؟ آپ کو صاحب وراثت الہیہ سے جڑنا کیوں ہے؟ تو خدا کی امانت ہی دے دی آپ نے میرے پاس 1000 روپے رکھوائے، کہا مولانا جب میں آؤں دے دیجیے گا، میرا بیٹا آئے دے دیجیے گا. آپ آئے، آپ کا بیٹا آیا، میں نے دے دی. تو بقیہ مجمع نے کیا گناہ کیا، قصور کیا جو اس کو پتا ہو کہ مولانا کو کتنے رکھوائے تھے، مولانا نے امانت کیوں دی؟ تو کوئی نہ کوئی ربط ہونا چاہیے آپ کے ساتھ اس امانت کا جو میں نے لی اور دی. یہ رب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ کل کی تقریر کو دوبارہ اسی حصے کو دہرا رہا ہوں. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. انہو پروردگار عالم کیا فرمایا؟ لِيُعَذِّبَ، تاکہ خدا عذاب دے منافقین کو اور منافقات کو، منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور پروردگار عذاب دے مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. تو ہمیں امانت الہی سے کیا لینا؟ ہمیں کیا دلچسپی وراثت الہی کو دیکھیں سمجھیں. سرکار وراثت الہی، امانت الہی آپ کو قرآن کی روح سے سمجھنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے. کیونکہ اگر انسان کو عذاب الہی سے نکلنا ہے تو اس امانت کے ساتھ جڑنا ہوگا. اگر انسان کو عذاب الہی سے بچنا ہے تو اس امانت کے ساتھ جڑنا ہوگا. کیونکہ اس امانت کی خوبی یہ ہے کہ اگر اس امانت پر ایمان لے آئے تو جتنے بھی گناہ کر لو، جب بھی توبہ کرو گے توبہ قبول ہو جائے گی. یہ کیا بات کہہ دی؟ اس سے نہیں جھگڑو میاں، جا کے آیت پڑھ لو جا کر، جو میں نے آیت آپ کے سامنے 72ویں آیت سورہ احزاب کی پڑھی. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، صاحبان ایمان مردوں پر اور صاحبان ایمان عورتوں اور خواتین پر ان کی توبہ کو خدا مسلسل قبول کرتا رہے گا. پروردگار غفور اور رحیم ہے. یعنی اس امانت میں خصوصیت ایسی ہے کہ جب تک اس امانت اور وراثت سے جڑے رہو گے مومن کہلاؤ گے، گناہگار ضرور کہلاؤ گے لیکن مومن بھی کہلاؤ گے. اور اس امانت سے اگر ناتا توڑ دیا، جتنی عبادتیں کرتے رہو نہ مومن کہلاؤ گے نہ مسلم کہلاؤ گے. رگڑتے رہو پیشانی اپنی سجدے میں، کاٹتے رہو چکر خانہ کعبہ کے اطراف میں، تم مومن ہی نہیں ہو. عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط مومن ہے، توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط مومن ہے. اور سرکار بعض لوگ تو مسلمان ہو گئے تب بھی بارگاہ رسالت میں مقرب نہ ہوئے. انشاءاللہ شاید ذکر آئے. حمزہ، جناب حمزہ صلوات اللہ وسلام علیہ. حمزہ ابن عبد المطلب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حمزہ ابن عبد المطلب
وہ ہستی ہے کہ امیر مومن کو چھوڑ دیجئے، آپ جا کر روایات اور احادیث کو دیکھیے کہ حمزہ کا مقام کیا ہے. یعنی اگر رسول خدا کے بعد معصومین کا درجہ ہے تو معصومین سے فوراً جڑے ہوئے ہیں جناب حمزہ. یہ مذاق نہیں ہے کوئی. جناب جعفر طیار، جناب حمزہ، حضرت ابو الفضل عباس، جناب علی اکبر، یہ تمام کی تمام ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے اور معصومین کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ آپ کے لیے واسطہ معصومین تک پہنچنے کا. حمزہ کو شہید کیا، قتل کیا ملعون نے، جو وحشی نام کا غلام تھا. علماء اسلام نے روایت لکھی ہے کبھی کبھی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین بھی کہہ رہا ہے. ابھی میں روایت پڑھتا ہوں، نح وجہک عنی. حبشی نے قتل کیا حمزہ کو، اسلام لے آیا. اسلام لے آیا، رسول کے سامنے آتا تھا. رسول خدا کہتے تھے اپنے چہرے کو میرے سامنے مت لا. اب میں اس سے آگے کیسے سمجھاؤں کہ کیا سلسلہ ہے. سرکار رحمت للعالمین گوارا نہیں کر رہا اس ملعون منحوس کی شکل دکھے. مولانا یہ آپ توہین کر رہے ہیں. سرکار میں توہین نہیں کر رہا، سنت نبوی کی تبیین کر رہا ہوں. اگر اتنا پاک و پاکیزہ تھا تو جو قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم سجدا. عجیب مسئلہ ہے. محمد رسول اللہ ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا یہ کفار کے ساتھ بڑے شدید ہیں، سخت گیری کرتے ہیں. رحماء بینہم، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں. تو قرآن توصیف بیان کر رہا ہے مسلمانوں کی کہ جب یہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کا رسول رحمت للعالمین صاحب رحمت کبریٰ اور عظمیٰ رحم دل ترین انسان کائنات کا یہ کہہ رہا ہے تم نے میرے چچا کو قتل کیا، مسلمان تو ہوگا، شکل مت دکھانا مجھے اپنی. یعنی مسلمان ہونا اور ہے، امانت الہی سے جڑنا اور ہے. یہ حمزہ کی بات ہو رہی ہے. حمزہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں نہیں ہے. حمزہ سورہ دہر میں نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں نہیں ہے. حمزہ کے بارے میں نہیں کہا جو تمام باتیں کہیں. یہ حمزہ جڑے ہوئے ہیں پنجتن سے تو کہا مجھے اپنی شکل مت دکھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مسلمان ہو گئے ہو، حکم یہ ہے کہ تمہیں سزا نہ دوں لیکن میں تمہارے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ تم امانت اور وراثت الہیہ کو نہیں سمجھ رہے، تم ہمارے نظام کو نہیں سمجھ رہے، تم نبی خاتم سے محبت اس طرح سے نہیں کرتے کہ جس طرح سے کرنی چاہیے. نہیں، حمزہ کا حق ادا تو ہو نہیں سکتا. مجھے دو جملے اور کہنے دیجئے. لا تعلمهم نحن نعلمهم. حبیب، یہ جو بدبخت بد نصیب ہے نا، رات کو تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی فجر کی نماز تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ احزاب پڑھ لیجئے، جا کر سورہ جمعہ پڑھ لیجئے. یہ گھر میں تمہارے خلاف بیٹھ کے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. سورہ توبہ پڑھیے. میں آیات پڑھنے جاؤں گا وقت نکل جائے گا مجھے، کیونکہ میں چاہتا ہوں 1 گھنٹے میں ختم کر دوں. لا تعلمهم نحن نعلمهم. ہم تمہیں ان کا علم نہیں ہے، اگر ہم نہ بتائیں تمہیں نہیں ہے علم ان کا. نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں ان کو. اب یہ اس وقت کی بات ہے. اب یہ بحث مفسرین میں کہ رسول خدا پہچانتے تھے منافقین کو یا نہیں پہچانتے تھے. کلی نتیجہ ہے تمام آیات کو دے کر چلیں اگر تو نتیجہ یہ نکلتا کہ رسول خدا جانتے تھے. اس آیت سے نہیں نکلتا لیکن تمام آیات کو سمیٹ کر اگر آپ نتیجہ لیں تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ رسول خدا جانتے تھے کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے. تو وہ پروردگار جو رسول خدا کو منافقین کے بارے میں اس طرح سے گفتگو فرما رہا ہے اور رسول خدا نے کبھی کسی منافق کا نام نہیں بتایا، صرف ایک حکم تھا کہ ان کی قبر پر جا کر دعا مت کرنا. وہ رسول سامنے آ رہا ہے یہ وحشی تو فرما رہا ہے نح وجہک عنی. یعنی وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، رازوں پر پردہ ڈالتا ہے، حمزہ کے قاتل کے قتل پر پردہ نہیں ڈال رہا. فرما رہا یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہوں سرکار، درود بھیجیے محمد علیہ محمد. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ یہ جو بچے بیٹھے ہیں سارے عزاداری کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور تمام نوجوان بوڑھے ضعیف ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو پورے شہر میں مجلسوں میں جا رہی ہیں، یعنی رسول خدا قیامت میں جب آپ کے سامنے آئے نا تو ہم یہ یا رسول اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں
جس مذہب دیوبندی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، جس مذہب کے ہو، ثابت ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کو حسین کے قاتلوں کے چاہنے والوں میں شمار مت کیجیے گا۔ اگر حسین کے قاتلوں کے چاہنے والوں میں شمار کر لیا تو جنت میں نہیں جا سکیں گے، جتنی لاکھوں نمازیں روزے حج لے کر چلے جاؤ نہیں جا سکتے۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ لہذا وراثت الہی، امتحان الہی، امانت الہی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عجیب انداز سے کہ امتحان ہو رہا ہے۔ کس طرح سے امتحان ہو رہا ہے؟ نچلا ترین مرحلہ امتحان کا، نچلا ترین سے مطلب آپ سب شامل ہیں، ہر انسان شامل ہے، کہ فرمایا سورہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پروردگار کی ذات پاک ہے، بابرکت ہے، کہ جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہی ہے ہر طرح کی، اور اس نے تم کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ تاکہ تم کو امتحان لے تمہارا، اور دیکھے کہ ایکم احسن عملا، تم سب کا امتحان لیا جائے گا۔ مولانا ہو، خطیب ہو، امام مسجد ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ہوائی جہاز اڑاتے ہو یا تانگا چلاتے ہو، خدا کی نظر میں سب برابر ہے۔ تم سب کا امتحان لیا جائے گا تاکہ دیکھ سکے ایکم احسن عملا، دیکھے کہ تم میں سے سب سے خوبصورت عمل کس کا ہے۔ اچھا، وراثت الہی، امانت الہی، یاد ہے نا موضوع؟ خدا جو کہہ رہا ہے کہ دیکھیے میں مشکل میں ہوں، میں کیا کروں؟ آپ لوگ میری طبیعت بھی سمجھ گئے ماشاءاللہ سے ان چند سالوں میں، تو یہ تو اس طرح سے ہے، میں کیا کروں؟ الفاظ کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، میں دوبارہ لوٹ کے آ نہیں پاؤں گا۔ امانت الہی، وراثت الہی، کس بنیاد پر امانت الہی منتقل ہوگی؟ کس بنیاد پر وراثت الہی منتقل ہوگی؟ امتحان لے کر۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تھوڑی دیر پہلے کی تقریر دہرا رہا ہوں میں دوبارہ تاکہ ذہن تر و تازہ ہو جائے، میں آگے بڑھ سکوں۔ خدا کہہ رہا ہے اہل کو امانت دو، نہ اہل کو نہ دو۔ تو جب خدا اپنی امانت کسی کو دے گا، اس کی اہلیت کون تولے گا؟ درود پڑھیں ذرا محمد آل محمد۔ تو فرمایا دیکھو تم سب سے مخاطب ہوں میں، اے انسانوں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کس کا عمل سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر پروردگار کی مشیت آگے بڑھی اور پروردگار نے اعلان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی وجہ سے، خوف دے کر، کبھی ڈر تمہارے دلوں پر طاری ہوگا، خوف کے ذریعے، جوع بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارا مال کم ہو جائے گا، والثمرات باغ ہے کھجور کا، کیلے کا، موسمبی کا، پھل کم آئیں گے۔ پچھلے سال 2000 من بیچے تھے، اس سال 1000 من، 500 من، پیسہ کم آئے گا، امتحان ہے۔ وبشر الصابرین، جب امتحان میں کامیاب ہوگے تکلیفیں تو ہوں گی، اگر سب ہنسی خوشی ٹھٹے لگاتے ہوئے ہوتا تو پروردگار نہ کہتا بشر الصابرین۔ ایک مرحلہ امتحان کا آگے بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ بڑھا نا۔ اب پروردگار نے معین کیا، اسپیسیفیکیشن کے ساتھ آیا، پھل، مال، جان، خوف، اس میں مبتلا کریں گے۔ اب ایک مرحلہ وہ آیا کہ جہاں پر نام کافی ہے امتحان لینے والے کا اور نام کافی ہے امتحان دینے والے کا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا، ابراہیم نے ان امتحانات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین طریقے سے، پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قبول کر لیا، فَأَتَمَّهُنَّ 100 میں سے 120 نمبر لیے، 100 میں سے 200 نمبر لیے، اتمہن پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ مشیت الہی کہہ رہی ہے جب میں آپ سے کہوں 2 رکعت نماز پڑھیے، بہترین وضو کیا آپ نے، بہترین طریقے سے نماز پڑھی، لیکن دل میں مجھے کوستے رہا کہ عجیب مولانا ہے، بجائے مجلس پڑھنے کا مجھ سے کہہ دیا نماز پڑھو، یہ اتمہن نہیں ہے۔ اتمہن کا مطلب یہ ہے کہ قلب میں کہیں گہرائی میں جہاں تک خدا کا علم دیکھ سکتا تھا، ابراہیم کے وجود میں رتی برابر شک و تردید نہ آیا۔ دیکھیے جو میں تھکا رہا ہوں آپ کو، ذہن میں اپنے باتوں کو رکھتے رہیے گا۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ اہل کو امانت دو۔ ہم نے امتحان ایسا لیا کہ جھانک کر دیکھا
ابراہیم کے وجود کی گہرائی میں، اور ہم نے پھر اس کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما. تو ایک امتحان یہ ہے. تو کس طرح سے امتحانات چلے اور اس امتحان میں کون کس طرح سے کامیاب ہوا، میں مستقل ایک باقاعدہ مجلس پڑھوں گا، لیکن میں جلدی چلتے ہوئے ایک اشارہ کر جاؤں کہ دیکھیے آپ کو اس معیار پر پورا اترتے ہوئے اگر خواتین میں دیکھیں تو دو ہستیاں نظر آئیں گی. ایک جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا، اور دوسری جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. جتنے بھی آیت نے امتحانات لیے ہیں جناب خدیجہ نے تمام امتحانات دیے ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیے. اب یہ بات آگے بڑھی. اب اس کے بعد یہ تمام کا تمام سلسلہ آگے جو بڑھ رہا ہے امتحانات کا، تاکہ خدا اہل کو ڈھونڈ سکے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے لیکن آپ کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے. میں مثال دے دوں، بچے بیٹھے ہیں کلاس میں 40-50 شاگرد ہیں، طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں. ٹیچر کو پتا ہے کہ سب سے بہترین پڑھائی کون کرتا ہے، لہذا ٹیچر لیکن اس کے باوجود امتحان لیتا ہے. ٹیچر کو پتا ہے کہ میں کلاس میں نہ ہوں، یہ میرے بجائے درس دے دے گا، لیکن ٹیچر امتحان لیتا ہے کیونکہ 100 نمبر دینا چاہتا ہے. جس شاگرد کو بقیہ شاگرد اعتراض کریں گے کہ اس کو 100 نمبر کیوں دیے، تو ٹیچر چاہتا ہے کہ ان 99 کے منہ کو بند کرے. ان 99 کے منہ کو بند کرے. کیسے بند کرے گا؟ کہ اگر بھائی مشکل امتحان ہوگا، آسان امتحان ہوگا، کٹھن امتحان ہوگا، تم جہاں سے کہو امتحان ہوگا مشکل. اب یہ جو 99 نکمے شاگرد ہیں نا، یہ کہیں گے اتنا مشکل پرچہ بنوائیں کہ یہ جو محنتی شاگرد ہے یہ بھی فیل ہو جائے. استاد کہے گا پرچہ جو بنوانا ہے بنوا لو، یہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے، تم فیل ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے. یہ ناکام نہیں ہوگا. کیوں ناکام نہیں ہوگا؟ اب اس کے جواب کے نہج البلاغہ پڑھیے کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی خلقت سے پہلے ان کی روح اس مقام پر ہوتی ہے کہ کوئی فرشتہ اور نبی مقابلہ نہیں کر سکتا. اب امتحان دیا امتحان. استاد کو پتا ہے کہ 99 بچے سازشیں کر رہے ہیں، کبھی اس کی پینسل چھپا دی، کبھی اس کا فاؤنٹین پین چھپا دیا، کبھی اس کو دھکا دے دیا، کبھی دروازہ بند کر دیا، لیکن یہ شاگرد ہر جگہ بہترین امتحان دے رہا ہے. نا یہ امتحان دے رہا ہے شاگرد بہترین طریقے سے. تو یہ جو امتحان دے رہا ہے، اب استاد نے آخر میں تھک ہار کے شاگرد سازشوں کے باوجود 100 نمبر دے دیے. اب کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کہے گا تو اپنی ناکامیاں سامنے آئیں گی. تو توجہ کر رہے. اب آپ نے یہاں تک حدیث سن لی. اب چلیے جناب امام نسائی کی بارگاہ میں صحیح ستہ جو لکھی گئی ہے، اس میں 6 کی 6 کتابیں صحیح نہیں ہیں، بس بعض کو سنن کہا جاتا ہے، بعض کو صحیح، لیکن بہرحال یہ صحیح ستہ کہا جاتا ہے. امام نسائی کیا کہوں میں، مجھے نہیں پتا راوی کہاں دفن نہیں ہے اور راوی ہے کہاں پر، لیکن امام نسائی کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جناب امیر المومنین کے فضائل کے سلسلے میں، جن کا نام، جس کتاب کا نام ہی رکھا ہے الخصائص. اور کسی کے لیے انہوں نے کتاب نہیں لکھی، اور ان کی جو موت واقع ہوئی ہے مورخین نے لکھا ہے اسی جرم میں ہوئی ہے کہ تم نے جناب امیر کے فضائل پہ کتاب کیوں لکھی. اب جناب امیر کیا درجہ دیں گے ان کو، جناب امیر جانے اور امام نسائی جانے، نہ میری اوقات نہ حیثیت. ایک شخص آیا، مجھے اس راوی کا نہیں پتا یہ کہاں پر ہے اور یہ کہاں سے آیا. بما ورثت ابن عمک دون عمک، یا علی یہ تو بتائیے کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی محمد مصطفیٰ کے وارث کیسے بن گئے جبکہ ان کا، آپ کا اور ان کا چچا عباس موجود تھا. چچا کے بعد آتا ہے مرحلہ چچا زاد بھائی کا. جناب امیر المومنین چچا زاد بھائی ہیں رسول خدا کے. تو جب چچا عباس ابن عبد المطلب زندہ ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وارث وارث؟ صحیح ہے، بات سمجھ میں آ گئی. چچا زندہ ہے تو آپ تو باپ کے مرتبے پر ہیں. اگر پہلا رشتہ دار دیکھا جائے تو چچا موجود ہے، باپ کا بھائی، آپ تو باپ کے بھتیجے ہیں.
وہ باپ کا بھائی ہے. آپ کے اور رسول خدا کے درمیان آپ کا چچا عبداللہ فاصلہ آ رہا ہے، لیکن وہ تو باپ کا بھائی ہے. اب یہ سب میں تشریحات بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. لما ورثتا ابن عمک دون عمک، چچا کو چھوڑ کر رسول خدا نے آپ کو اپنا وارث کیسے بنا دیا؟ فرمایا دیکھو جب دعوت اسلام کا حکم ہوا تو دعا بنی عبد المطلب، رسول خدا نے جمع بنی عبد المطلب، تمام بنی عبد المطلب کو اکٹھا کیا. وصنع مد من الطعام، یہ امام نسائی کی روایت پڑھ رہا ہوں. ایک کھانا تیار کیا، سب کو کھانا کھلایا. جب کھانا کھلایا تو کھانا جو کا تو باقی رہا. اس کے بعد مشروب منگوایا پینے کے لیے، پانی منگوایا، سب نے پانی پیا. پانی جو کا تو باقی رہا. کانہو لم تشرب و کانہو لم یطعم، نہ کھایا گیا ہے نہ پیا گیا. اور کھانے کے بارے میں جناب امیر نے فرمایا اس روایت میں کانہو لم تمس، ایسا لگ رہا تھا کھانے کو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے. پورے بنو عبد المطلب پیٹ بھر کے بیٹھ گئے. کھانے کی مقدار ہے مدن من الطعام. مد اگر آپ دیکھیں تو تقریباً اگر آپ دیکھیں 1.5-2 لیٹر والیوم ہوگا، 2-2.5 کلو 1 کلو کھانا ہوگا. اگر مدن من الطعام اگر اس کو اس طرح سے دیکھ لیں 1 کلو کھانا ہوگا. 1 کلو 1 سیر کھانا بنی عبد المطلب نے کھایا. کھانا جو کا تو، جناب امیر فرمایا کانہو لم تمس، لگتا تھا کس نے چھوا نہیں ہے. اور پانی مشروب جو کا تو باقی رہا، لگتا ہے کہ جیسے پیا ہی نہیں گیا. رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو یا بنی عبد المطلب انی قد بعثت الیکم بخاصۃ والی الناس بعامۃ، مجھے ایک تو مخصوصاً تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا اور لوگوں کے لیے بطور عمومی رسول بنا کر بھیجا گیا. وقد رأیتم هذه الآیہ ما قد رأیتم. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں رسول کتنا بڑا رسول ہوں، کیسا رسول ہوں. میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں تم نے یہ نشانی میری دیکھ لی. کھانا تم سب نے کھایا لیکن جو کا تو باقی ہے، رتی برابر مقدار بھی کمی نہیں ہوئی. پانی جو ہے جو کا تو باقی ہے، رتی برابر کمی نہیں ہوئی. وقد رأیتم من هذه الآیہ ما قد رأیتم، دیکھ تو لی نشانی، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے. اگر نہیں مانتے یہ نشانی کافی ہے بتانے کے لیے. فأیکم یبایعنی علی ان یکون اخی ووارثی وخلیفتی، تم میں سے کون اس شرط پر میری بیعت کرے گا کہ میرا وارث بنے، میرا وصی بنے، میرا بھائی بنے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. جناب امیر فرماتے ہیں فقمت الیہ ولم یقم الیہ احد من بنو عبد المطلب، میں کھڑا ہو گیا. وَكُنْتُ أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ سِنًّا، سب سے چھوٹا میں تھا، کھڑا ہو گیا. مجھے یہاں پر اگر میں نفسیاتی تحلیل نہ کروں جناب امیر کے اس واقعے کی تو مجھے افسوس رہے گا. سنیے اب آپ نفسیاتی تحلیل. کتنے سال کے ہیں جناب امیر؟ 10-12 سال کے. 10-12 سال کا بچہ کیا کام کرتا ہے؟ خاندان کے بڑوں کی اس اکثریت کے ساتھ رہتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو اکثر ہوں، چاہے وہ بد کردار ہوں یا خوش کردار ہوں. یہ ڈرتا ہے چھوٹا بچہ. ٹھیک ہے، خاندان کی اکثریت ایسے بچوں کی ہے جو نہیں پڑھتے، مٹر گش کرتے رہتے ہیں گلیوں میں. تو یہ ڈرے گا اس بچے کے ساتھ جو ایک اکیلا ہو، پڑھنے والا ہو، نماز روزے والا ہو، درس میں جا رہا ہو، احکام سیکھ رہا ہو. مذاق اڑتا ہے میرا بھائی تم یہ چھوڑ دو نا دینیات کلاسز، یہ مجلس ماتم. مذاق اڑتا ہے میرا بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا تمہارے ساتھ، ذلیل نہیں ہونا کزنس میں جا کر. بھائی کبھی آیا کرو میرے پاس، نہیں آؤں گا تمہارے پاس. یہ سب مجھے عجیب الفاظ سے پکارتے ہیں. اکثریت کے ساتھ رہتا ہوں. بھائی غلط ہے یہ بچے، میں برداشت نہیں کر سکتا توہین اپنی. دیکھو مجھے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کو چھوڑ کے میں کیا کروں گا؟ سوشل پریشر بہت مشکل چیز ہے انسان کے لیے کہ اکیلا سماج میں رہ جائے اور پورا سماج اس پر انگلیاں اٹھا کر مذاق اڑائے. اس بچے کی کیفیت کیا ہے نفسیاتی؟ 10 برس کا ہونے کے باوجود ضعیف العمر، بڑے بوڑھے قریش اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگوں کی مخالفت کو برداشت کیا. کیسے؟ انتظار نہیں کیا کہ پہلے چچا کھڑے ہوں، وہ چچا صاحب بھائی کھڑے، کہا فقمت الیہ. ایک سیکنڈ رک جائیے، جلدی نہیں کر دیا آپ نے. ذرا امتحان کون سا دیا اس بچے نے؟ تو میں نے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے کیا کہا تھا؟ ہمیشہ اعمال کو مت دیکھیے، کتنی لمبی لمبی رکعتیں رگڑی ماتھے پہ، کتنے طواف کیے. ہمیشہ دیکھیے عنایت الہیہ ولادت کے وقت نہیں، ولادت سے پہلے نہیں،
نسلوں کو عنایت الہیہ آ کر شامل ہو جاتی ہے۔ اب جتنی نسلوں تک عنایت الہیہ شامل ہوگی، جو بچہ بھی اس گھر میں ہوگا اسے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے پیشانیاں رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم رگڑو جا کر کہ جو زندگی بھر بتوں کے سامنے لڑکتے رہے، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل ابراہیم علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ خدا نے چن لیا اس وقت سے کہ جب خلق کیا تھا کائنات کو، آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا۔ اب جب ہم نے چناؤ کر لیا تو یہ پہلے دن سے جب متولد ہوں گے، مقام ان کا وہاں پر ہوگا کہ ہم ان کو اہل سمجھ کر اپنی امانت دیں گے۔ ایک مرحلہ رہ گیا گفتگو کا، دعا کیجو مجھے یاد رہے کیونکہ مجھے ایک اور جگہ جانا ہے، روایت مکمل نہیں ہوئی۔ رسول خدا نے فرمایا اجلس۔ اچھا، اس مظلوم بھائی علی بن ابی طالب اور یہ بڑا بھائی رسول خدا جو جناب امیر کے بھائی ہیں، دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی کہ جناب امیر کی جانب سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ بڑی مظلومیت ہے ان دونوں ہستیوں کی، اور لگتا ہے کہ عجیب سلسلہ، میں اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ ایسا ایک دفعہ اور بھی ہوا ہے، خیمے میں آ گیا تھا وہ بدتمیز و بے ادب، تم میں سے کوئی ہے جو باہر نکلے؟ تو یہی نوجوان اس دفعہ بھی 3 دفعہ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیے، جب 10 برس کے تھے، ادھر جملہ ختم ہوا، کون میری بیعت کرے گا اس شرط کے ساتھ کہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہو، میرا خلیفہ ہو، میرا وارث ہوگا، کسی کا کھڑے ہو۔ دیکھیے وہ علی نے لالچ میں کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کے بابا جان لالچ میں کیوں نہیں کھڑے ہو گئے؟ لالچ میں کھڑے ہوئے تھے، کون سی لالچ؟ میں تجزیہ و تحلیل اس لیے پیش کر رہا ہوں حضور کہ جناب امیر المومنین کو خوف نہیں ہوا خاندان کے بڑے بوڑھوں کا کہ میں اکیلا ہو جاؤں گا، تو پہلا امتحان جناب امیر کا یہ ہے، سن لیجئے، کہ جو اسی کمرے میں اسی حجرے میں ہوا کہ اکیلا ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، لیکن قمت الیہ ثلاثا، 3 دفعہ کھڑا ہوا۔ میرے بڑے بھائی نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ کوئی کسی میں تو غیرت آئے کہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ آیتیں دیکھ چکے ہیں، نشانی دیکھ چکے ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ فلما قمت الیہ ثالثا، اور جب تیسری دفعہ کھڑا ہوا، کیا کہنے سرکار، ضرب بیدہ بیدی، میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، اور اس کے بعد کہا کہ اے علی تم میرے وارث ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے بھائی ہو۔ یہ امتحان سمجھ لیا آپ نے؟ اب میں آپ کے سامنے کہوں آدم کا امتحان، آپ کو پتا ہے شجرے والی پوری داستان۔ آپ کے سامنے میں کہوں حابیل قابیل کا امتحان، آپ کے سامنے واقعات ہیں۔ جناب نوح کا امتحان آپ کو بتاؤں، آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے۔ جناب ابراہیم کا امتحان آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے۔ جناب عیسیٰ کا امتحان، مادر عیسیٰ کا امتحان، شاید قرآن میں کٹھن ترین امتحان جو مذکور ہے واضح الفاظ میں، وہ جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی جناب مریم کا ہے۔ وہ 2 ڈھائی 3 4 5 گھنٹے گزارنا ایسا تھا کہ جناب مریم نے موت کی دعا کی ہے، موت کی دعا۔ کون مریم ہے؟ پھل آ رہے ہیں عالم غیب سے، لیکن ایک ذرا سا سادہ سا مسئلہ ہے خدا کے لیے۔ تو اب یہ سادہ سا میں نے کہا ہے، قرآن کی آیتیں جا کے پڑھیے گا سورہ مریم کی۔ اچھا، اس کے بعد جناب نوح کا امتحان، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ کے امتحانات تو ایک کے بعد ایک ہیں۔ جناب یونس کا امتحان، جناب اسماعیل کا امتحان، یہ سب امتحان آپ کے سامنے ہیں، یہ امتحان آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد سب کو رسالت ملی، رسالت بچی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اعلان کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ دیکھو وقت یاد کرو کہ جب خدا نے تمام انبیاء سے ان کا میثاق لیا، معاہدہ لیا۔ کیا لیا؟ معاہدہ لیا۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہ نبوت کے بعد کا میثاق ہے، نبوت سے پہلے کا نہیں ہے۔ بچے سنیں ذرا غور سے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ خدا فرما رہا ہے ہم نے نوح سے معاہدہ لیا، امتحان لیا، نوح پورے اترے امتحان میں، ہم نے کہا نوح تم پورے اترو، یہ نبوت یہ دو۔
خدا فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی نبی بننے کے بعد بھی ایک کٹھن مرحلہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ جو نبی بن گئے تو اب کوئی میثاق نہیں ہوگا. میثاق ہوگا. خدا فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. دیکھو وہ وقت یاد کرو کہ جب خدا نے تمام انبیاء سے میثاق لیا. ایک انبیاء ایگزمپٹڈ ہے، ایک نبی کو چھوٹ ہے، ایک نبی اس میثاق میں شامل نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہیں ہمارے اور آپ کے حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد وآل محمد صلوات. کون پیغمبر ہے جو اس میں شامل نہیں ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی. کیوں شامل نہیں ہے؟ کیونکہ مد مقابل میثاق کے ہمارے رسول ہی ہیں. خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں ثم جاءکم رسول، اور اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس پر ضرور ایمان لاؤ گے. لانا ضرور اس پر ایمان. 2 دفعہ کہہ رہا ہوں ضرور ایمان لانا. ولتنصرنہ، اس کی ضرور مدد کرو گے. اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، یہ عجیب، اس سے زیادہ کٹھن مرحلہ یہ، اس سے زیادہ مصیبت یہ جملہ ہے. اس کی تشریح کیسے کرے؟ پہلی بات تو یہ کہ نبوت ملتی ہی تب ہے کہ جب امتحان انسان دے دے. نبوت مل چکی ہے، ایک امتحان باقی ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. کون سا امتحان؟ رسول خدا کی نبوت کا. تم اس پر ایمان لاؤ گے ضرور، اور اس کی مدد کرو گے ضرور. اور اس کے بعد فرمایا قال، خدا نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اقرار کر رہے ہو کیا پروردگار جھوٹے نہیں ہیں یہ بندے تیرے، یہ تیرے نبی ہیں، ان سے تصدیق کروانے کی کیا ضرورت؟ سن لیا، پکا وعدہ کر رہے ہو، جھوٹ تو نہیں بولو گے، بھول تو نہیں جاؤ گے. دیکھو صحیح ہے نا، یہ کس سے کہتا ہے انسان؟ آپ مرج تقلید سے جا کر کہیے سرکار میں کل آپ کے پاس آؤں گا، کچھ سوالات ہیں. جی کتنے بجے؟ 9 بجے صبح. بھول تو نہیں جائیں گے؟ پکی بات ہے. آپ شرمائیں گے کہ مولانا مرج تقلید ہے، اس کو سب چیزیں یاد ہیں. ذرا سا آئیے میڈم، اس باغ میں آئیے، اس کو سب چیزیں یاد ہیں. فرما رہا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اقرار کر رہے ہو. اب یہ جو اخذتم علی ذلکم اصری، اس بات کو تم نے مجھ سے نسبت دیتے ہوئے اپنے اوپر ایک وزن اور بوجھ کے طور پر باندھ لیا ہے. جملہ عجیب نہیں؟ رسولوں سے گفتگو کر رہا ہے یہ خدا. کن سے گفتگو کر رہا ہے؟ تو کہا کہ بالکل ہم نے اقررنا، خدا نے کہا تھا اقرار کیا، اور اپنے اسر پر یعنی اپنے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا، اپنی گردن کو باندھ دیا، قفل کر دیا، تالا لگا دیا، بند گئے، جم گئے، جڑ گئے. ہلو گے تو نہیں، چھوڑو گے تو نہیں. انبیاء نے کیا کہا کہ اقررنا، ہم اقرار کر رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں پروردگار ہم بن چکے ہیں؟ خدا نے کہا تھا اقرار کیا اور اخذتم علی ذلکم اصری، اپنے آپ کو باندھ بھی لیا. تو انبیاء کو دونوں باتیں کہنی چاہیے نا، کہ ہم نے اقرار بھی کیا اور باندھ بھی لیا. اس نقطے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء نے جان لیا تھا کہ اس کا اقرار کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم بن چکے ہیں، ورنہ یہ انبیاء سے توقع نہیں رکھ سکتے آپ. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، خدا نے کہا گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. عجیب ہے، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے. گواہی کس بات کی؟ جب اقرار کر دیا تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں. تو حضور جس مدد اور نصرت اور ایمان لانے کا وعدہ خدا انبیاء سے لے، اور فریق اور مقابل اور ایک پارٹی، آپ یوں کہیے کہ اس میں مد مقابل آپ کے خدا بھی ہو، تو یہ رسول ہوگا کیسا؟ قرآن کی آیت سن رہے ہیں نا آپ؟ یہ ہاں، ہم پروردگار انا معکم من الشاہدین فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اب اس کے بعد جس نے اس معاہدے سے پیٹ موڑی تو وہی سب کے سب لوگ فاسق ہوں گے. نماز ترک کرنے کی بات نہیں ہو رہی، روزہ چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اس معاہدے سے جو پیٹ پھیرے گا. اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ خدا نے کہا تھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یہی تو آیت کے لفظ ہے نا، کہ
اب مجھے اب اس لہجے میں بولنے دیجیے، کیونکہ اب جو ہے وہ زیادہ ہمت نہیں ہے کہ پروردگار نے انبیاء کو جمع کیا، انبیاء سے معاہدہ لیا، معاہدہ لینے کے بعد وہ گفتگو فرمائی اور یہ کہا کہ تم مدد کرو گے، ایمان لاؤ گے؟ تو کہا کہ بالکل ایمان لائیں گے۔ تو رسول خدا جب آئے اور مبعوث ہوئے تو کون سا نبی زندہ تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ رسول خدا جب آسمانوں پہ جائیں گے جنت میں تو اس وقت آدم مدد کریں گے؟ تو یہ کس طرح سے ہوگا سلسلہ؟ ایک سوال ہے۔ مفسرین نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے اگر تم زندہ رہے تو کرو گے مدد، اور اگر مر گئے تو مدد نہیں کرنا، یہ عقیدہ نہیں رکھو۔ نہیں سرکار، آدم کو یہ عقیدہ لے کر جانا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ آئیں گے، میرے مرنے کے بعد آئیں گے، لیکن میں مکمل ایمان رکھ کر جاؤں گا۔ مفسرین نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ جناب عیسیٰ کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھ کر جا رہا ہوں۔ بہرحال لوگوں نے کہا کہ مدد کرو گے، ایمان لاؤ گے۔ کوئی نبی نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا۔ اب بچا کون مدد کے لیے؟ غار حرا میں 7 عبادت کرنے سے لے کر مکے کے اوباش اور بد کردار جو بچے پتھر مارتے تھے، 40 برس کا رسول آگے آگے چل رہا ہے اور وہ الزام یہ لگا رہے ہیں پاگل ہے، دیوانہ ہے، خبط الحواس ہے۔ اگر یہ 40 برس کا رسول بچوں کو ایک تماچا لگا دے، فرض کیجئے، یا کسی کے شانے کو پکڑ کے جھنجھوڑ دے، تو لوگ کہیں گے دیکھا ہم نہ کہتے یہ رسولوں کا طریقہ ہوتا ہے، وتیرہ رسولوں کا ہے کہ بچے جو پیچھے لگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے۔ بچوں کو کیا منہ لگ رہے ہو میاں، تم تو بالکل شخصیت گرا دی۔ تو جو بچہ 10 سال کا ہے اور بچوں کو اس سے بچا رہا ہے رسول خدا کو، اور غار میں بھی ساتھ جا رہا ہے، 10 برس کا ہے تو کھڑا ہو رہا ہے 3 دفعہ، تو یہ ایمان بھی سب سے پہلے لایا، مدد بھی سب سے زیادہ کی۔ اب مدد میں آپ کے سامنے کیا گنواؤں سرکار؟ اصلا یہ جملہ کہنا غلط ہے کہ جناب امیر نے مدد کی، بلکہ جملہ یہ صحیح ہے مدد ہی جناب امیر نے کی۔ یعنی معمولی ترین امداد سے لے کر خطیر ترین امداد تک۔ اور میں آپ کو بتاؤں مرکزیت یہ علی مدد کی، جب کوئی نہ تھا، جب علی نہ تھے، پورا لشکر موجود تھا، خیمے سے باہر تشریف لائے، خدا مغفرت کرے قبلہ و کعبہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی نقی سید العلماء، جن کو آپ مجھے مناسب نہیں لگتا لیکن نقن صاحب کے عنوان سے جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تاریخ دیار بکری میں لکھا ہے کہ رسول خدا کی طبیعت ناساز تھی، 3 دن تک حملے ہوتے رہے، جب رسول خدا کی طبیعت سنبھلی، آئے، کہا بتاؤ اطلاع ہوا کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہوا۔ کہا کہ لأعطین الرایۃ غدا، 3 دن سے تم دے رہے تھے، کل میں دوں گا، کیونکہ میں امانت الہیہ کو دیتا ہوں۔ فرمایا کل اس کو علم دوں گا کہ جو رجلن کیا کرے گا، کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ تو یہ جو دیکھیے آپ کے پورے لشکر میں رسول خدا کو کوئی نہ دکھا، کہا ادعو لی علی، علی کو بلاؤ، کہا رمد العین، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کہا رے بلاؤ۔ نہ بلانے والے نے خیال کیا کہ بیمار ہے، نہ آنے والے نے سوچا کہ بیمار پر سے جہاز ساقط ہے۔ بھائی رسول خدا سے کہو آنکھوں میں تکلیف ہے، اتنے پڑھے ایک سے بڑھ کر ایک، ان سے کہو یا علی۔ یعنی جب مشکل کا وقت پڑا، کوئی حل نہیں کر سکتا، جناب علی مشکل کشا بن کر آئیں گے۔ تو میں کہتا ہوں آپ یہ نعرہ مت لگائیے کہ یا علی، نعرہ حیدری یا علی مدد مت لگائیے، اس نعرے کو اگر تبدیل کر دیں نعرہ مشکل کشا رسول اللہ، پھر آپ کس کا نام لیں گے؟ پھر تو یہ سنت ہے نا، پھر تو شرک نہیں ہے بھائی، پھر تو یہ تاریخی حقیقت ہے نا بھائی۔ بستر پر شب ہجرت سونے سے لے کر، اور خوب توجہ کیجئے گا، دنیاوی مال بھی جناب امیر کے حوالے کر کے آئے، اور اپنی عظیم ترین دولت، گھر کی خواتین جس میں جناب سیدہ بھی شامل ہیں، کہ علی اگر بچ جاؤ میرے الفاظ میں تو خواتین کو لے کر آ جانا۔ یا رسول اللہ بستر پہ تو اکیلا سو جاؤں گا، خواتین ہے ایک اکیلا میں اور آپ کے گھر کی خواتین، مدد کہاں سے کروں گا، بچاؤں گا کہاں سے، پورا مکہ ہمارے خلاف ہے۔ یعنی مجھے حکم رسول کو دیکھنا ہے، اگر میرا رسول مصلحت سمجھتا تو کہتا علی ان کو بھی مدد کے لیے لے لینا، ان کو بھی مدد کے لیے لے لینا، ان کو بھی مدد کے لیے لینا، اس کے بعد میرے گھر کی خواتین کو مدینے کی جانب ہجرت کر کے آنا۔ تو سرکار یہ علی ولی اللہ ہیں، یہ جناب امیر ہیں کہ
جب حکم دے دیا تم لے کر آنا تو جناب امیر سمجھتے ہیں کہ جب یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا مشکل کشا کہہ رہے ہیں تو میں دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھوں کیوں؟ وَأَلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، خدا بعض کی نسبت دہشت ڈالتا ہے بعض کے دلوں میں. لے کے چلے فواتم ثلاث کو. جناب زینب جو لیپالک تھیں، بعض نے کہا بیٹی تھی، تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے تاریخ بتا رہا ہوں. لے کے چلی کئی خواتین بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والی. اچانک مکے سے باہر نکلے، جناب امیر گھوڑے پر سوار ہیں، خواتین موجود ہیں. ایک دفعہ 22 سے 30 کے قریب کفار قریش آئے، ایک جناب امیر اکیلے. ذوالفقار نہیں اتری ہے ابھی. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، ایک سوال کا جواب دیجیے. وہ یہ کہ 25 آدمی کو مقابلہ کرے گا کیسے؟ یہ 20 سال کا 22 سال کا نوجوان تلوار چلانا تو سیکھی نہیں ہے اس نوجوان نے. آپ مجھے ایک تاریخ بتائیے کہ جناب امیر صبح کو روز حمزہ کے ساتھ مشق کرتے ہوں. اما کیا اپنے گھر کا بچہ سمجھ رکھا ہے؟ جناب امیر پریکٹس کرتے تھے. اور یہ کہ کیا باتیں کر رہے ہو بھائی؟ میں یہی سمجھ عنایت الہیہ. ابھی کچھ گھنٹے نہیں ہوئے پتلے میں جان پھونکے ہوئے، کوئی عبادت نہیں کی ہے آدم نے. جا کر میں نے پہلے بھی کہا تھا جناب نسیم امروہی کے مرثیوں کو پڑھیے آپ جناب امام باقر کے حال کا. کیا قبلہ و کعبہ نے کیا مرثیہ لکھا ہے امام باقر پر، اور کیا گفتگو، کیا سرکار سبحان اللہ کیا کہنے اس مرثیے کہ ابھی پتلا خلق کیا ہے. خدا فرما رہا ہے سجدہ کرو. 6000 برس جناب امیر فرما رہے ہیں کہ شیطان نے اس واقعے کے وقت 6000 برس کی عبادت مکمل ہو چکی تھی. 6000 برس ایک طرف، مٹی کا پتلا. ابھی کچھ پتہ بھی نہیں چلا ہے، صرف اعلان آیا ہے خدا کا، نوٹیفیکیشن آئی ہے. بقول بچوں کے آدم ابھی فنکشنل نہیں ہوئے، ایکٹیویٹڈ نہیں ہے. تو سجدہ کرو. جو ایکٹیویٹڈ نہیں تھا، فنکشنل نہیں تھا، کہا سجدہ کرو. اس کے ہاتھ پہ تو ہاتھ پڑ چکا ہے وراثت کا. خود توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. جناب امیر نے کتنی دیر لڑائی کی 25-30 آدمیوں سے جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے. کہا جو چاہتا ہے اس کا خون زمین پہ گر جائے آ جائے. اب مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ 25-30 جو لوگ تھے کفار مکہ، انہوں نے آپس میں کہا کہ بھائی دیکھو علی 40-45-35 سال کا مکمل کڑیل جوان ہے، 10-20 جنگوں میں دیکھ چکے ہیں اس کو، مت لڑنا. خاموشی سے چلے گئے. کوئی جنگی نہیں ہوئی. مکے کی گلیوں میں ایک تاریخ بتاؤ مجھے کہ جناب امیر کو کسی نے تلوار چلاتے دیکھا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے واقعہ ہے کیا، یہ واقعہ ہے کیا اور کس طرح سے. بہرحال سب چلے گئے. میں اس واقعے کی تفصیل میں سب چلے گئے. تو انبیاء نے اس کے بعد پھر بدر، پھر احد، پھر خیبر، پھر خندق. یہ تو آپ جنگیں سن رہے ہیں نا. جناب سیدہ کے پاس باغ فتح آ چکا تھا 8 ہجری میں. 10 ہجری کو بی بی دنیا سے گئی ہیں. آپ ایک دفعہ مجھے بتا دیجیے سیدہ کے گھر کے چولہے سے دھواں جب نکلا ہو تو مرغن کھانوں کی خوشبو آتی ہو. پورے مدینے میں امیر ترین خاتون جناب سیدہ تھی. پیسہ جاتا کہاں تھا؟ بھائی ماں کی سنت پر اگر عمل کریں گی تو سب کا سب راہ رسول خدا میں لٹا دیتی تھی. کچھ سکے اپنے لیے سونے کے رکھتی تھی کہ میں ان کو بیچ کر سال بھر کا خرچہ کروں گی، اور جب بھی کوئی محتاج آتا تھا اس کو دے دیتی تھی. تو یہ تو تاریخ لکھی نہیں پائی ہے آپ کے لیے حضور، لکھی نہیں پائی ہے. اور خود جناب امیر جناب سیدہ کی جو زندگی ہے مشترک 6-7-8 برس کی، اس کے لیے آپ کو دفتر کے دفتر چاہیے، کتابوں کی کتابیں چاہیے اس پر گفتگو کرنے کے لیے کہ کس طرح سے جناب سیدہ اور جناب امیر کی زندگی تھی. لہذا نصرت کرتے گئے. احد کا واقعہ آپ کے سامنے پڑھوں. تو میرا ایک سوال ہے کہ مدد کرنا تھی رسولوں کو، کر رہے ہیں جناب امیر. خدا کے علم میں غلطی ہو نہیں سکتی. تو یہ ہوا کیا؟ سرکار میں آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے مسائل کی منزل کی تکاؤں نہ. مجھ میں اب اس سے زیادہ فضائل پڑھنے کی ہمت ہے، وقت بھی ختم ہو چکا ہے. تو جناب رسالت مآب نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. اب مجھے نہیں پتا، آپ سمجھ جائیں گے اور پھر مجھے نتیجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، بس میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں.
من اراد ان ينظر الى آدم في علمه ولا نوح في فهمه وإلى يحيى في زهده وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في بطشه یا وإلى موسى في صنائعه یا إلى عیسیٰ في زهده. مختلف الفاظ ہیں. من ارادہ جو چاہتا ہے کہ دیکھے آدم کو، آدم کے علم کی تصویر، جو چاہتا ہے کہ پکڑ اور گرفت کو دیکھے موسیٰ کے دست قدرت کی، جو چاہتا ہے کہ نوح کی سمجھ اور فہم اور سمجھ بوجھ کو دیکھے، جو چاہتا ہے یحییٰ اور عیسیٰ کے زہد کو دیکھے، جو چاہتا ہے ابراہیم کے حلم، صبر، بردباری کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اسے چاہیے وہ علی کو دیکھے. یہ کیسے ہو گیا؟ اب میں نتیجہ آخری دے کر بس مصائب کی منزل. یہ ایسے ہوا کہ جن 1,23,999 ہستیوں کو مدد کرنی تھی وہ تو جا چکے تھے، ان سب کی نصرت کی ذمہ داری اکیلے علی نے اٹھائی. اب دیکھیے ذات جناب امیر. تو یہاں پر رسول خدا بھی سنبھل کے بولے ہیں تو میری کیا اوقات. لولا اخاف ان تقول فیک طوائف من امتی لقلت فیک قولا. اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ تیرے بارے میں کچھ کہیں گے کہ جو عیسیٰ کے بارے میں نصرانیوں نے کہا، اگر ڈر نہ ہوتا تو رسول خدا سنبھل کے گفتگو کر رہے ہیں. جب زبان رسالت سنبھل کے گفتگو کرے تو مجھ ہیچ مدان کی کیا اوقات. لیکن میں ایک بات کہہ دوں آپ سے، یہ جملہ میرے دل میں مچل رہا ہے، مجھے کہنے دیجئے. اور دیکھیے زندگی اگر آخرت میں کچھ لے کے جانا ہے نا اپنے ساتھ تو 14 معصومین کی خالص محبت. باقی دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس میں کچھ ہے. یہ مجلسیں ہیں اسی لیے خوب توجہ کے ساتھ سنیے. میں کہوں گا پروردگار 1,23,000، میں خوب غور سے سنیے گا جملے کو. 1,23,999 پیغمبر سے نے حلف دیا، وعدہ لیا. 1,23,000 ذرا کھڑا کر کے دیکھیے گا 1,23,999 لوگوں کو. اس میں آدم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، نوح ہیں، جلیل القدر انبیاء. تم مدد کرو گے؟ ہاں کریں گے. یہ نہیں تھے. میرے مولا نے صلوات اللہ وسلام علیہ پروردگار نہ تجھے کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی، نہ تیری اولادیں ہیں نہ تیری زوجہ ہے، نہ تجھے سردی لگتی ہے نہ گرمی. جو حکم تو چاہے کر دے. ہم سب تیرے غلام ہیں، بندے ہیں، مخلوق ہیں. تو نے آسمان سے زمین سے نہ جانے کہاں سے جبرائیل کو بھیجا بڑی آسانی کے ساتھ. 1,23,999 انبیاء سے حلف لو، تیری کوئی ضرورتیں نہیں ہیں. لیکن میں سید الشہداء کے صدقے میں خدا سے یہ کہوں، خدایا ایک تیرے بندے علی نے 1,23,999 انبیاء کا بوجھ اٹھایا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو نے بڑی آسانی سے حکم کر دیا پروردگار، لیکن تیرے بندے علی نے اکیلے اس بوجھ کو اٹھایا ہے. کس بوجھ کو؟ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، تو بھائی مدد ان کو کرنی تھی، ان سب کو مدد کرنی تھی، نہیں تھے. تمام کے کردار کو علی نے ادا کیا. آدم کی جگہ علی نے مدد کی، نوح کی جگہ علی نے مدد کی، شیس کی جگہ علی نے مدد کی، عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، یونس، ابراہیم، ذوالکفل، یسع، اسماعیل، تمام کے تمام انبیاء کی جگہ علی نے مدد کی. اب اگر علی نے مدد کی ہے تمام انبیاء کی نیابت میں، تمام انبیاء کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، اور اگر رسول خدا یہ کہہ دیں کہ جو جس نبی کو اس نبی کے تقوی اور زہد کی معراج پر دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، تو کون سی غلط بات کہہ دی؟ اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو غلط تھا. یہ جناب امیر کے کردار کی تصویر بتائیے جناب رسالت مآب نے کہ ایک اکیلے علی ابن ابی طالب نے ذمہ داری کو اٹھایا ہے. تو اب آپ سمجھے کہ غدیر کے موقع پر ثم رفع بیدہ علی ابن ابی طالب حتی وصلت رجلہ رکبتہ صلوات اللہ والسلام علیہ. کیا کہنے سرکار، 18 ذی الحجہ کی چلچلاتی دھوپ میں سب کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا. اسی چلچلاتی دھوپ سے سہانی جنت میں جاؤ گے. آپ کہتے ہیں نا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، کس نے کہا میاں ہاتھ پکڑ کے اٹھایا؟ 63 برس کا ضعیف العمر رسول، 32 برس کا کڑیل جوان علی ابن ابی طالب.
مجھ سے جملہ ادا نہیں ہو رہا ہے. ورفع علی ابن ابی طالب بیدیہ، امیر المومنین کو رسول خدا نے اٹھایا، ہاتھ پکڑ کے نہیں اٹھایا، دونوں ہاتھ دست مبارک کے پاس لائے، شانوں کے نیچے، وَرَفَعَهُ اٹھایا. اب سوال یہ کیجئے کتنا اٹھایا؟ حتی وصلت رکبت، حتی وصلت رجلہ رکبتیہ، اتنا اٹھایا کہ جناب امیر کے پنجے زانو کو چھو رہے تھے. اور اس کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ ایجاد نہیں ہے، یہ اعلان ہے. ایجاد تو اسی وقت ہو چکی تھی جب یہ 10 برس کا بچہ کہہ رہا تھا انا یا رسول اللہ، فرمایا اجلس. یہ صرف اعلان ہے. اب یہاں جو جملہ سن لیجئے آپ میرا، درود پڑھیں محمد آل محمد پر. آپ کے نعرے کو میں نے روک دیا، لگا دیں لگا دیں. اچھا مولانا، پھر وہ شب ہجرت کا واقعہ، وہ بچوں سے دفاع کرنا، وہ بچوں کو کشتی لڑ کے پٹخنا، اور اس کے بعد وہ ہجرت کی رات اکیلے بستر پر سو جانا، کس طرح سے سونا. اور یہ ہجرت کی رات کا واقعہ نہیں، میں اب نہیں بتا سکتا، وقت ختم ہو چکا. ہجرت کی رات سونا، اس کے بعد فواطم ثلاث، جناب زینب، ان تمام ہستیوں کو لے کر اکیلے. یا رسول اللہ، اکیلے یہ لفظ علی کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. اس لفظ کو سمجھنا ہے نا آپ کو. یہ ہے تو شہزادے کا، ہمارے آقا زادے کا واقعہ ہے یہ، لیکن سن لیجئے. عباس پانی لے آؤ، اکیلے یہ لفظ ہی نہیں ہے عباس کی ڈکشنری میں. جب امام وقت نے کہہ دیا، حجت خدا نے کہہ دیا تم، اب کوئی اور نہیں ہے. جب نبوت دینے آئے تھے جبرائیل رسول خدا کو، کہا میں کیوں، کوئی اور، حکم خدا ہے. تو اس سلسلہ آپ کو نظر آئے گا. اب آپ سمجھے وراثت الہی اور امانت الہی کہاں تک جائے گی. لہذا ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. اور محمد آل محمد بلندر سلامات. ہجرت کے بعد بستر پر سوئے، فواتم ثلاث خواتین کو لے کر گئے، اکیلے لے کر گئے. بدر، خیبر، خندق، احد، حنین، کون سی جنگ تھی جو علی بن ابی طالب نے سر نہ کی؟ تو پھر یہ امتحان کس لیے تھے مولانا؟ جس کی ولادت سے پہلے دیوار کعبہ شق ہو رہی ہے، اس کی ماں نام لے رہی ہے مادر گرامی پروردگار اللہم بحق حاذا البیت و بحق جدی ابراہیم و اسماعیل، پروردگار تجھے قسم دے رہی ہوں فاطمہ بنت اسد، اپنے جد ابراہیم کی جس نے خانہ کعبہ بنایا، اپنے جد اسماعیل کی کہ جس نے مدد کی، اور پروردگار تجھے قسم دے رہی ہوں اپنی اس اولاد کی جو کچھ لمحوں کے بعد اس دنیا میں قدم رکھے گی اور سر دست فی الوقت حال حاضر میں اس کا وجود میرے وجود میں پنہاں ہے. میں اس سے زیادہ کیا کہوں؟ ایک تو ماں کی معرفت کو سلام، ابراہیم اسماعیل کہاں اور یہ بچہ کہاں جو ابھی دنیا میں ہی نہیں آیا. سرکار جن گھروں میں وراثت اور امانت الہی ہوتی ہے، اس گھر کی خواتین بھی اسی مقام پر ہوتی ہیں. پروردگار تجھے قسم دے رہی ہوں ابراہیم اسماعیل کی، اور دیوار کعبہ شق ہو گئی جس کی قسم کے بعد. تو پھر اس کو شب ہجرت، خیبر، خندق، بدر، احد، حنین، چاہے بدر کے کنویں سے پانی لانا، یہ امتحان کیوں لیے گئے؟ یہ اس لیے لیے گئے کہ کل مجھ آپ میں سے کوئی اٹھ کر بے تکا، بے ڈھنگا، نہ بلد، نہ انسان یہ نہ کہہ دے کہ ہم کو کر دیتے. دیکھیے شب ہجرت پر جب سلایا کسی کو اعتراض نہیں ہوا، جب خیبر میں پرچم دیا کسی کو اعتراض نہیں ہوا، جب بدر میں کہا، جب نکلے نا 3 صحابی بیچارے مظلوم، رسول خدا نے کہا تم تینوں لڑنے جاؤ، تو کفار مکہ نے کہا یا محمد ابرز علینا اکفانا، ہمارے ہم پلہ تو بھیجو، ہر خامہ شمہ سے جنگ نہیں کریں گے. آپ نے جو جملہ سنا ہے یہ جملہ ضائع ہو جائے گا، مجھے کہنے دیجیے. عرب کی مینٹلٹی کو سمجھیے، یعنی وہ عرب جو صرف دولت میں نہیں، شہرت اور عزت میں نہیں، مال میں نہیں، 10 چیزوں پر فخر کرتا تھا. ہمارا خاندان ایسا، ہمارا خاندان ویسا. وہ جس کے اندر اتنا تعصب تھا، ریسزم تھا، بایس تھے، طرفداری کرتے تھے،
اپنی اخلاق کی، اقدار کی، ارزشوں کی، اور بڑی باریک بینی کے ساتھ کردار میں نکتہ چینی کے بہانے ڈھونڈتے تھے، وہ بھی جناب امیر پر انگلی نہیں اٹھا سکے. کیا بات کر رہے ہیں؟ لہٰذا جناب امیر جب آئے کہا کہ اچھا تینوں واپس آؤ. کہا حمزہ، عبیدہ، علی تم جاؤ. کیونکہ عرب کے لیے باعث عار تھا کہ کسی معمولی سے آدمی کے ذریعے قتل ہو جائیں. اگر محمد کے 3 سپاہیوں نے ہم کو مار دیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے. تاریخ لکھے گی 3 ہمہ شمہ عام سے انسانوں سے قتل ہو گئے. اچھا اگر ان تینوں کو ہم نے مار بھی دیا تو تاریخ کیا تعریف کرے گی؟ ایسوں کو تو بھیجو کہ ان کی تلوار سے مرے تو عزت ہو. جس کے ہاتھ سے ضربت کھانے میں عزت ہو. یہ عرب کا جاہل بدو کی بات کر رہا ہوں میں. ایسوں کو بھیجو. کہا بھیجا ان تینوں کو. جنگ ہوئی. اب یہ بدر کی جنگ. احد کے اندر جناب امیر نے، یہ میں بالکل مغالطہ نہیں کر رہا نہ مبالغہ، اس حالت میں کھڑے ہو کر رسالت میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تلوار چلائی ہے کہ جب نماز ساقط ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ دم نہیں تھا جسم میں، گر جاتے تھے. جناب رسالت مام بتاتے یا علی ایک اور ٹکڑے مجھ پر حملہ کر رہا ہے. آواز سن کر کھڑے ہوتے تھے. میں نے بتایا نا آپ کو، اوجب الواجبات، اہم ترین واجبات، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، کوئی واجب اہم نہیں ہے. کس واجب کے مقابلے میں؟ 14 معصومین میں سے کسی کی اگر جان بچا رہے ہو، پورے دین کو چھوڑ دو. دین ہے 14 معصوم، ان کی جان بچاؤ. سن لو، اوجب الواجبات. نماز ساقط ہو جاتی، ارے کہاں نماز، کہاں رسول خدا کی جان کی حفاظت. پھر کھڑے ہوتے تھے. 2 مہینے تک جناب امیر اٹھ نہیں پائے بسترے سے، اتنے زخم تھے بدن مطہر پر احد کے بعد. تو یہ امتحان کیوں ہو رہے تھے؟ یہ امتحان اسی لیے تھے کہ دشمنوں کے منہ کو بند کروانا تھا. کسی نے احد میں اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیوں نہ چل رہے ہیں، علی کو کیوں بھیج رہے ہیں. جب مرحب آیا کسی نے اعتراض نہیں کیا. عمرو بن عبدود نے آ کر خیمے پہ حملہ کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب کہا کہ خواتین ثلاث کو لے کر آنا، خواتین کو مدینے سے، مکے سے مدینے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. لیکن جب دروازہ کھل گیا صحن میں اعتراض ہو رہا ہے. کیونکہ یہ مفت کی وہ فضیلت ہے جس میں جان کا خطرہ ہے اور مال کا خطرہ ہے. پھر مستداد اس پر یہ عجیب ایک مصیبت منافقین کے لیے کہ سیدہ کے بچوں کو اپنے کندھے پہ سوار کر رہے ہیں. یہ بچے جب چاہیں مسجد میں صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے، پھاندتے ہوئے. دیکھا آپ جانتے نماز میں کندھے جڑے ہونے چاہیے. سید الشہداء ہیں، اما ہٹو ہمیں جانے دو، نانا کی پشت ہو جانے. تو آپ سمجھیں کہ وراثت اور امانت الہی کی تقدیس، تطہیر، تکریم، تحریم، توصیف، تعزیز، یہ تمام کی تمام کتنی بلند ہے. بلند ترین مرحلہ ہے امانت الہی. اب آپ کی سمجھ میں آیا لِيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اسی امانت الہیہ کے ذریعے ہم منافقین کو، کفار کو، مومنات کی توبہ کو قبول کریں گے، مومنین کی توبہ کو قبول کریں گے. کافر، مشرک اور مشرکات کی، منافق اور منافقات کو اسی کے ذریعے عذاب دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق مرتے مرتے مر جائے گا، مشرک مرتے مرتے مر جائے گا، ایمان نہیں لائے گا وراثت الہیہ پر. اور مومن ہزاروں گناہ کر لے، وراثت الہیہ سے اپنا ناطہ نہیں توڑے گا. محمد والے محمد بلند تر صلوات. دعا کرتے رہیے آپ لوگ کہ یہ مجلس اسی طرح سے چلتی رہے اور اس طرح کی گفتگو پیش کر پاؤں کہ جو آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے ایمان کی نورانیت کا باعث بنے اور آپ وراثت الہیہ، امانت الہیہ سے جڑے رہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وراثت الہیہ، امانت الہیہ. جناب ابو الفضل عباس امیر المومنین کے بیٹے ہیں، بلا فصل فرزند. کیا مادر گرامی ام البنین چھوڑ دیجئے، کیا ذکر کیا جائے. بلا فضل فرزند ہے. زیارت جا کے پڑھیے آپ حضرت ابو الفضل عباس کی، اس کے جو جملے خوب دیکھیے اچھی طرح سے. اور پھر
آئیے آپ دیکھیے دوسرے تمام شہزادوں کے سلسلے میں، تو آپ کو بڑی عجیب سی اسرار ملیں گے، اور پھر اس کے بعد شہداء کربلا۔ کل میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی کہ جناب سید الشہداء نے کیا فرمایا، وَكَأَنِّي بِأَوْصَالِي تَقَطَّعُهَا عُسْلَانٌ فَلَوَاتٌ بَيْنَ النَّوَافِيسِ کربلا۔ سید الشہداء نے فرمایا تھا مکے میں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بدن کے گوشت کو، ٹکڑوں کو، نواویس اور کربلا، دو علاقوں کا نام لیا عراق کے، نواویس اور کربلا کے درمیان میرے بدن کے ٹکڑوں کو صحرا کے بھیڑیے بھنبوڑ بھنبوڑ کر کھا رہے ہیں، فَيَمْلَأَنَّ اور اس کے بعد بھر رہے ہیں کس کو، اکراشن جوفا وہ اجربتاً سخبہ، اپنے پیٹوں کو، میدوں کو بھر رہے ہیں ہمارے گوشت سے۔ تو میں نے کل کیا عرض کیا تھا، نواویس نام ہے اس مقام کا کہ جہاں پر حر کی قبر ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حر کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی باعث اعزاز بات نہیں ہے کہ حسین ابن علی نے شہادت سے کئی ہفتے پہلے حر کو اپنے وجود کا ٹکڑا کہا، اور عجیب سلسلہ ہے۔ جناب حر ابن یزید رائے کا وقت دیکھیں ہو چکا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مصائب ذل ہے۔ جب منزل ذو الحسن پہ پہنچے تو شراف کے بعد میں نے کل عرض کیا تقریباً 38 منزلیں ہیں جن سے سید الشہداء گزرے ہیں، 24 پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ جب جا رہے تھے تو دور سے دیکھا اللہ اکبر کی صدا بلند کی، مولا کیا صاحب ہے۔ مولا نے کہا کیا ہے، تکبیر کیوں لگائی؟ کہا کہ نخلستان نظر آ رہا ہے مولا۔ اس کا مطلب ہے کہ کافی دیر سے چل رہے تھے۔ پچھلی منزل پر سید الشہداء نے حکم دیا تھا پانی کے جتنی بھی مشکیزیں اچھی طرح سے بھر لو، اضافی پانی بھر لو۔ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی، سب نے پانی بھرا، اور اس کے بعد جب گئے تکبیر کی آواز، ساتھیوں نے کہا نہیں ابن رسول اللہ ہم پہلے آ چکے ہیں، اور جن ساتھیوں نے تکبیر کی آواز لگائی ہے، نعرہ لگایا ہے، یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر کوئی نخلستان نہیں ہے۔ جب لشکر اور نزدیک آیا تو دیکھا 1000 کے قریب لشکر ہیں جن کے نیزے کی اندیاں چمک رہی ہیں اور یہ آ رہے ہیں۔ سید الشہداء نے حکم دیا کہ لشکر کو ہم اپنے قافلے کو تیز کریں اور پشت پر پہاڑ ہو، تاکہ اگر موقع ملے جنگ کا یہ حملہ کریں تو سامنے سے صرف دشمن ہم پر حملہ کرے۔ پہاڑ کے سامنے جا کر رک گئے۔ جب یہ لشکر آیا تو انسان جانوروں کی زبانیں شدت عطش کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ مولانا نے حکم دیا مشکیزیں لائے جائیں، پانی کے برتن رکھے جائیں، اور پانی پلایا گیا۔ حکم دیا کہ دیکھو جانوروں کے سامنے برتن رکھو، اور جب تک جانور 3 دفعہ منہ ڈال کر ہٹا نہ دے برتن مت ہٹانا۔ بخدا برباد ہے دنیا، برباد، تباہ ہے، جہنم ہے بغیر اہل بیت کے، جہنم ہے۔ حیوانات بستے ہیں یہاں پر اہل بیت سے ہٹ کر۔ اس کے بعد حر کو پانی دیا گیا۔ علی ابن طعان محاربی حر کے لشکر کا ساتھی ہے، کہا کہ میرا جو اونٹ تھا، ناقہ تھا، وہ کمزور ہو چکا تھا، میں حر کے لشکر سے دور ہو گیا، بڑی تاخیر سے پہنچا کہ جب پورا لشکر پانی پی چکا تھا۔ ایک ناقہ کھڑا تھا، اونٹنی کھڑی تھی، میں آگے بڑھا اور مشکیزہ میں نے کھولا اور میں پانی پینے لگا۔ جب میں نے مشکیزہ کھولا تو پانی بھل بھل بہنے لگا، میرے چنگوں میں نہیں آیا۔ امام حسین نے کہا انخر راویہ، مشکیزے کے منہ کو ٹیڑھا کر لو تاکہ پانی آرام سے نکلے۔ کم اس قدر شدت کے ساتھ پیاسا تھا، صلوات اللہ وسلام علیہ، صلوات اللہ وسلام علیہ، بخدا صلوات اللہ وسلم۔ کوئی جملہ نہیں ہے امام حسین کے لیے کسی کے پاس۔ کہا میں تب بھی نہیں سمجھا، پانی بھل بھل بہنے لگا۔ کہتا ہے امام حسین آئے اور مشکیزے کو اٹھایا، بڑے آرام سے کہا انخر راویہ یا اخی، اے میرے بھائی اس طرح سے پانی پیتے ہیں۔ جب پانی پلایا جا چکا، حر نے کہا مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو ایسی سرزمین پر لے کر جاؤں کہ جہاں نہ پانی ہو نہ پودے ہوں، آپ کو کوفے میں نہیں جانے دے سکتا۔ گفتگو ہو رہی تھی، اذان کا وقت ہوا، مولا کے مؤذن نے تکبیر کہی،
امام حسین نے کہا اتصلی باصحابک ام تصلی معنا، اپنے اصحاب کے ساتھ الگ جماعت بناؤ گے یا ہماری جماعت میں پڑھو گے؟ خوب توجہ کریں نوجوان بچے، حرمت حجت خدا کی بات ہے. اور کیا میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں یا تم میرے پیچھے؟ یہ سوال، یہ آپشن دینے کا امام حسین کو اختیار نہیں ہے خدا کی طرف سے. حجت خدا کبھی کسی کے پیچھے عبادت نہیں کر سکتا. اپنے اصحاب کی الگ جماعت بناؤ گے یا ہمارے پیچھے پڑھو گے؟ کل نصلی معک، آپ کے پیچھے پڑھیں گے. اور میرے خیال سے یہی نماز تھی جو حر کو بچا کر لے گئی. مولانا نے خطبہ دیا، حر کے ساتھی خطبہ سن رہے ہیں، امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، اور واضح کر دیا امام نے کہ دیکھو ہم جس منزل پہ جا رہے ہیں اب وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، موت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور امام نے خطبہ دے کے ختم کیا. لشکر کو حکم دیا سامان کو سمیٹ کر ناخوں کو رکھا جائے، سیدانیوں کو اماریوں میں بٹھایا جائے. خود سید الشہداء جلوہ فرما ہوئے پشت فرس پر. فاعترضہ حر بن یزید الریاحی، آپ سے کہا جاتا ہے کہ حر نے لگام پکڑ لی، نہیں، مقتل کے الفاظ یہ نہیں ہے. فاعترضہ، حر سامنے آئے، کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا یہاں سے. کہا کہ ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تم میرا راستہ روکے گا؟ حر نے کہا لو کان غیرک من العرب ذکر ام بالثقل وذکرت امہ بالثقل ولكن امک فاطمہ لا یسعنا الا ان نذکرہ بالصلوات. مولا حسین، اگر تمہارے علاوہ کسی نے یہ کہا ہوتا میری ماں میرے غم میں روئے، مجھے موت کی دعا اس طرح سے دی ہوتی تو میں بھی جواب میں اسی طرح سے دعا دیتا. لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں ایک دوسری خاتون ہے، ہمیں اختیار، حر کے جملے ہیں، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ آپ کی ماں کا نام جب بھی لیں سوائے درود و سلام کا. دوسرا یہ جملہ تھا جو حر کو بچا کر لے گیا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا حسین کے پیچھے جو نماز پڑھی اس کا مرتبہ میں کہوں زیادہ تھا یا حر نے جو بی بی کا ذکر ادب سے کیا اس کا مرتبہ زیادہ تھا. دونوں لشکر ساتھ ساتھ چلتے رہے اور اس کے بعد حر نے جا کر سید الشہداء کو شط کے کنارے، فرات کے کنارے، شریعہ کے کنارے خیمے لگے اور حر نے وہاں پر قیام فرمایا. اس کے بعد فوجیں آتی رہیں. 2 محرم کا واقعہ ہے. لشکر بڑھتا رہا. مولا کے اصحاب نے کہا جبنا رسول اللہ یہ کم ہے، اگر اجازت دیں ابھی ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، لشکر جب زیادہ ہو جائے گا تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. مولا نے فرمایا میں جنگ میں کا آغاز نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے. یہ میرا جملہ ہے، حدیث کا نہیں ہے. محرم کا آغاز میں بتا رہا ہوں. یہاں تک کہ فوجیں آ گئیں، 30,000 کا لشکر جمع ہوا. 9 محرم ہے اور ایک دفعہ رات کا وقت ہے. گفتگو کی حر نے پسر سات کے ساتھ، شمر کے ساتھ کہا کہ حسین بیعت نہیں کر رہا. کہا کہ اگر بیعت نہیں کرے گا تو کیا کرو گے؟ کہا کہ جنگ کریں گے، قتل کریں گے. کہا کہ رسول کے فرزند کو قتل کر دو گے؟ کہا حکم یہی ہے کوفے سے عبید اللہ ابن زیاد. اب حر بڑے کرب کے عالم میں حر نے رات گزاری. صبح جب ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہا، بھائی سے کہا، غلام سے کہا، 4 آدمی اور ایک حر، 5 انسانوں کا قافلہ جناب حر کی معیت میں لشکر عزیز سے نکلا. آپ سنتے آئے ہیں ڈھال الٹی ہے، تلوار جنگ کے ارادے سے نہیں ہے، برعکس حمائل کی ہوئی ہے. اور بیٹے سے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ باندھ دو. جس طرح سے مجرم جاتا ہے اس طرح سے میرے ہاتھ باندھو. آیا امام حسین کے مقتل کی روایت یہ ہے کہ جب اصحاب نے دیکھا حر کچھ ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے، کوفے سے تعلق تھا، کوفے کے لوگ تھے، کہ یا رسول اللہ حر ابن یزید یہ رہائی لگتا ہے. بعض اصحاب آگے آئے تلواریں اپنی سونت کر. مولا نے روک دیا، نزدیک آنے دو. جب نزدیک آئے حر آیا، صلوات اللہ وسلام علیہ. مجھے نہیں پتا کہ سید الشہداء کے کرم کو میں کس انداز سے پیمائش کروں. مقتل میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، حل الی توبۃ من سبیل. اے مولا حسین، کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ اور جو اگلا جملہ کہا ہے نا حر نے، با معرفت تھا کہ انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ. مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں نے رسول ذاتیوں کو ڈرایا ہے.
آپ جانتے ہو حر کا مطلب کیا ہے اس جملے سے؟ جب 1000 گھوڑوں کے ساتھ لشکر لایا تھا نا حر، زمین میں جو دھمک پیدا ہوئی تھی، جناب زینب کے کانوں میں جو آواز گئی، جناب رقیہ، جناب سکینہ، جناب فروہ، بہوؤں کے کانوں میں، بیٹیوں کے کانوں میں، جناب امیر کی دختران کے کانوں میں، یہ حر کا لشکر کرنے کیا آیا ہے؟ یہ جو کچھ لمحوں کے لیے آواز گئی تھی، حر جانتے ہیں کہ خواتین میدان جنگ سے واقف نہیں ہوتی، نہ جانے کتنی دفعہ دل دہلا ہوگا سیدانیوں کا کہ کہیں ہمارے آقا کو قتل نہ کر دے، کہیں عباس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کہیں علی اکبر کی کوئی گردن نہ کاٹ دے، کتنا دل دھڑکا ہوگا۔ حر نے کہا انا الذی عرفت بنات رسول اللہ، اے مولا میرا بہت بڑا گناہ ہے، میں نے رسول کی بیٹیوں کو ڈرایا ہے، حلیلہ توبۃ من سبیل، حسین نے گناہ معاف کیا، مجھے نہیں پتا۔ مولا نے اپنے ہاتھوں سے مشکیں کھولی، عباس سے کہا، حر کا ہاتھ کھولا، جانتے حر نے کیا عرض کی؟ کہا یا اپنا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، اجازت دیجئے کہ اپنے خون کو آپ کے رستے میں بہاؤں۔ مولا نے اجازت دی، حر گئے میدان جنگ میں، ایک دفعہ رجس پڑا، 4000 سواروں کا سالار تھا حر، اکیلے جنگ کی، بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی، بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کی۔ ایک دفعہ چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا گیا، تیروں کے زخم لگے، نیزوں کے زخم لگے، تلواروں کے حملے ہوئے۔ ایک دفعہ حر گھوڑے سے زمین پر آئے، ارباب مقاتل نے لکھا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ حسین نے جلدی سے بنو ہاشم کے جوانوں کو بھیجا کہ میرا پہلا مہمان ہے، لے کر آؤ۔ جب لایا گیا، ایک دفعہ حسین ابن علی نے حر کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، عجیب جملہ کہا میر انیس نے، اب وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی، عجیب جملہ کہا میر انیس نے جو حر کی توقیر میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ حسین ابن علی نے کہا انتا حر کما سمت کا امک، اے حر تم اسی طرح سے حر ہو جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا۔ میں ایک جملہ کہوں گا حر سے، حر تم کو کتنا قلق تھا، کتنا دکھ تھا کہ تم نے رسول زادی کی بیٹیوں کو ڈرایا، ٹاپوں کی دھمک گوارا نہ کر پائے، کاش شام غریبہ میں ہوتے۔ 30,000 کے لشکر نے جب بیویوں کے خیموں میں آگ لگائی، بس حسین ابن علی نے عجیب کام کیا، حر کے پیشانی مبارک سے بھل بھل خون بہ رہا تھا۔ ایک دفعہ مولا حسین نے وہ رومال نکالا، علماء کے بقال کے جناب سیدہ کا رومال حر کے سر اقدس پر باندھا، بنو ہاشم کے جوانوں سے کہا حر کی لاش کو لا کر رکھو۔ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ یہ حسین نے کیا کام کیا، حر کے سر پر رومال باندھا؟ اس عالم نے جواب دیا دیکھو بنو ہاشم ہے، بیٹا ہے فاطمہ کا حسین، اس گھرانے کی رسم یہ ہے کہ جب بھی کوئی توبہ کرنے کے بعد آتا ہے نا مہمان بن کر، یہ گھرانہ اس کو روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، خاطر تواضع کرتا ہے، لباس دیتا ہے۔ تمہارا مولا بڑی عجیب بے کسی کے عالم میں تھا، حسین کے پاس کچھ بچا نہ تھا جو حسین دیتا۔ حسین ابن علی نے جناب سیدہ کا رومال باندھا۔ میں کہوں گا اے حر تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہارے سر پر سیدہ کا رومال باندھا۔ کاش عصر عاشور ہوتے، اپنے مولا کو دیکھتے، فطلب ثوب المذلہ اللہ یرغب فیہ احد۔ ایک دفعہ حسین نے وہ بوسیدہ لباس بنوایا کہ جس میں کوئی رغبت نہیں۔